السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں ہمارے بھائی، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا. مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے. ابو سفیان الحمدللہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باہر ہی سے اعلان کر دیا مکہ والوں کے لیے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمین ومن اغلق بابه فهو آمین ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمین ومن دخل مسجد الحرام فهو آمین، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن. اسی طریقے سے حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ جائے اس کو بھی امن، اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے یعنی حرم شریف میں آ جائے اس کو بھی امن، اور اپنا ہتھیار کو ڈال دے نیچے زمین پر اس کو بھی امن. یہ عام اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے کئی قصے ہوئے، جناتوں کے، سانپوں کے، بے ایمانوں کے، کوئی دوسرے قبیلے جو جنہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع، وہ سارے میں نے چھوڑ دیے. صرف ایک قصہ سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جو فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ابھی مکہ مکرمہ تو پہنچی بھی نہیں ہے، ابھی تو ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو ابو سفیان ابن حارث سے بھی مسلمان ہوئے ہیں جن کا قصہ کل میں بیان کر چکا ہوں. ام سلمہ نے خاموش رہی تو آپ نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ابو جہل کے لیے بہت بڑا درخت ہے جہنم میں، لیکن اس کے کچھ ٹہنیاں، کچھ شاخیں جنت میں لٹک رہی ہیں. جب یہ خواب سنایا تو ام سلمہ نے عرض کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ مجھے یاد رہا نہیں، بس یہ کہا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی خیر ہو. بے ابو جہل تو مشرک تھا، بے ایمان تھا، بے ایمانی کی حالت میں مرا تھا، اور وہ تو جہنم میں ہی گیا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. نبی کے خواب میں کوئی شیطانی اثر نہیں ہوتا، ہمارے خوابوں میں شیطانی اثر ہوتا ہے. ہم جو خواب دیکھتے ہیں
اس میں شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی خواب سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء کا خواب جو ہے یہ بالکل پکا ٹھکا، بالکل کسی قسم کا اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو حضور سے اچھا خواب کی تعبیر میں سب سے زیادہ ماہر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب حنین اور طائف کا سفر ہوا ہے، وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر ابوبکر نے دی تھی، کوئی سمجھا نہیں، صدیق اکبر سمجھ گئے۔ وہ جب غزوہ طائف آئے گا انشاءاللہ فتح مکہ کے بعد جب دوسرا سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے مکہ مکرمہ فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس مدینہ نہیں آئے، آگے بڑھے کہ چلو تھوڑا سا آگے بڑھو، یہ بھی نمٹاؤ، یہ بھی نمٹاؤ، حنین بھی نمٹاؤ، طائف بھی نمٹاؤ، یہ ساری چیزیں نمٹاؤ۔ تو یہ لیکن امید لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خیر کی چیز ہو۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حضرت اکرمہ کے اسلام لانے کا قصہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، بڑا درد بھرا قصہ ہے ان کا اسلام لانے کا۔ جب وہ مسلمان ہو کر آ گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی کہ ابو جہل تو جہنم میں گیا، لیکن اس کی کچھ ٹہنیاں ہیں جو جنت کے اندر لٹک رہی ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ایک خواب بیان کر دیا، باقی قصے بہت ہوئے ہیں، اگر سارے قصے بیان کرنے جائیں گے تو یہ مضمون پورا ہی نہیں ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو جھنڈا دیا، اس میں انصار کا جو جھنڈا ہے سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا۔ سعد بن عبادہ جب ادھر سے گزرے ابو سفیان کو دیکھ کر جوش آ گیا، اس لیے ابو سفیان کی ساری چیزیں، اچھا مسلمان ہو گئے ابو سفیان، یہ تو سب کو پتا ہے، پورے قافلے کو پتا ہے کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا، اور ابو سفیان نے اعلان کیا میں مسلمان ہوا ہوں تم لوگوں کو بچانے کے لیے، تم لوگ جو ہے میری بات مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، جتنے جو قبیلے تم جمع کر لو کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ لیکن سعد بن عبادہ ایک ذمہ دار آدمی تھے، پوری زندگی ان کی جو ہے دین کے کام میں گزری، اور یہ مدینہ منورہ کے چودھری بھی تھے، اور سارا معلوم تھا ابو سفیان کی پرانی باتیں۔ تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جب انصار کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور سعد بن عبادہ جب ادھر سے گزرے تو ابو سفیان کو دیکھ کر جوش آ گیا، اور جوش میں ایک جملہ کہہ بیٹھے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں قتل و قتال حلال ہوگا۔ بس یہ زور سے کہا، اتنا زور میں کہا کہ پورے قافلے والوں نے سنا، ابو سفیان تو سامنے ہی تھا، ابو سفیان نے بھی سنا۔ تو ابو سفیان نے جب یہ سنا تو گھبرا کر دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت عباس نے کہا یہ مہاجرین اور انصار کا لشکر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لشکر میں تھے، انہیں کے ساتھ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سامنے سے جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کیا آپ نے سعد بن عبادہ کو اپنے قوم کے قتل کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ نے سعد بن عبادہ کو کہا ہے کہ یہ مکہ میں قتال کریں؟ اور حضرت سعد بن عبادہ کا قول نقل کیا کہ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن تو لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں قتل قتال ہوگا، کیا آپ نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمہ یعز اللہ فی قریشہ، اے ابو سفیان آج کا دن لڑائی کا دن نہیں ہے، آج کا دن مہربانی کا دن ہے۔ یہ حضور نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن اے ابو سفیان مہربانی کا دن ہے۔ ساری دنیا والے میری بات سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ خود آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اور بخاری کی روایت میں یہ ارشاد فرمایا
کہ کذب سعد ولكن هذا اليوم يعظم الله فيه الكعبہ ويوم تكسير فيه الكعبہ. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ سعد نے غلط کہا. آج خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے اور خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. یہ آپ نے اعلان کیا کہ بیت اللہ کو آج غلاف پہناؤں گا میں. اور یہ سعد نے جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے. آج کا دن رحم کا دن ہے. آج اللہ نے مجھے عزت دی اور فاتحان اللہ نے مجھے داخل کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں مکہ پورے مکہ کی چابیاں دے دی. اقباد مکہ کہتے تھے، اقباد مکہ. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے ایک ایک کر کے آنے لگے اسلام میں تو حضور نے فرمایا کہ آج تجھے مکہ نے اپنے جگر گوشے میرے حوالے کر دیے. اقباد مکہ کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے میرے حوالے کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا یا ابا سفیان اليوم یوم المرحمہ یعز اللہ فی قریشہ. اے ابو سفیان آج کا دن مہربانی کا دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا. اور کہا کہ آج خانہ کعبے کی عظمت کا دن ہے اور خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. لیکن چونکہ سعد بن عبادہ کی زبان سے جملہ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا سعد بن عبادہ لاؤ جھنڈا مجھے دے دو. حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، ڈیوٹی بدل دی کہ تم نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ یہ تو لڑائی والا جملہ ہے، ہم لڑائی والے نہیں ہیں، ہم تو محبتوں والے ہیں. سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور جھنڈا لے کر ان کے بیٹے تھے قیس بن سعد بن عبادہ ان کو دے دیا. قیس ان کے بیٹے تھے حضرت سعد بن عبادہ کے، ان کو دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سعد بن عبادہ کو زیادہ تکلیف بھی نہ پہنچے کہ میرے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا تو گھر میں ہی رہا جھنڈا. یہ علماء نے لکھا ہے کچھ. اسی لیے ساتھ جوش اور غلبہ حال میں ایک لفظ زبان سے نکل گیا جو مناسب نہ تھا، اس لیے آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر ان کے دل شکنے کے خیال سے ان کے بیٹے ہی کو دیا. صورتاً تو لے لیا مگر معنی نہیں کے پاس رہا. جس درجے کی لفظش تھی اس درجے کی تنبیہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جتنی لفظش تھی اس درجے کی تنبیہ فرمائی. کل سے لے لیا جس کو دے دیا، یعنی باپ سے لیا بیٹے کو دیا تو گھر ہی گھر میں رہا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بھی خوش رہے. اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے. ایک عورت آئی، وہ عورت نے دیکھا کہ ارے کتنا بڑا قافلہ مکہ میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی. وہ عورت وہ حضور کے ساتھ چلنے لگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے تو وہ عورت چلنے لگی اور زور زور سے اشعار پڑھنے لگی. کہہ رہے تجھے تو میں نے دیکھا تھا رات کو رات اندھیرے میں نکل گیا تھا یہاں سے، اور آج اللہ کتنی عزت کے ساتھ تجھے لا رہا ہے یہاں. وہ قریشیہ تھی، کوئی بوڑھی عورت تھی. وہ اس نے جو ہے اس نے اشعار پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اشعار سنے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ تم نے مجھے اسلام میں داخل کروایا، ورنہ تو آج میری بوٹی الگ ہو جاتی. اب آپ مجھے چھوڑو، میں جاتا ہوں مکہ مکرمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے میں تھوڑا ایک مکہ کا چکر لگا لیتا ہوں، اور مکہ کا چکر لگا کر میں جو ہے سارے مکہ والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو مقابلہ مت کرنا، دیکھو مقابلہ مت کرنا، دیکھو مقابلہ مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. چنانچہ حضرت ابو سفیان یہ بھاگے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے اور یہ کہا باوا سے بلند اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. میری رائے میں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے. اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. یہ اعلان کیا اسلمو تسلمو کہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. یہی چکر یار پورا مکہ میں. مکہ مکرمہ چھوٹی سی بستی تھی، آج کی طرح مکہ تو تھا نہیں. وہ فوراً سب جگہ دوڑے جا رہے تھے ابو سفیان، اور یہ کیا اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو بہت بڑا لشکر گرا رہا ہے، کئی لوگ آ رہے ہیں، 10,000 آدمی آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے کمانڈر ان چیف ساتھ ہے، خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ ہے، فلاح بھی ان کے ساتھ ہے. جب یہ جملہ حضرت اکرمہ نے سنا اور صفوان بن امیہ نے سنا، سہیل بن عمرو نے سنا اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے سنا،
ان لوگوں نے کہا نہیں ابو سفیان غلط کہہ رہا، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ حضرت اکرمہ نے کہا میں تو مقابلہ کروں گا، خالد بن ولید کون ہوتا ہے؟ صفوان بن امیہ نے کہا میں بھی مقابلہ کروں گا، خالد بن ولید کون ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تم کسی کے بات میں نہ آؤ، تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جو چنا چاہتے تو اکرمہ تھوڑی سی یعنی وہ بھی جوان آدمی تھے، صفوان بن امیہ، یہ اکرمہ بن ابی جہل، یہ شیطان من شیاطین قریش ان کا نام تھا ان لوگوں کا، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو حضور کو داخل ہونے نہیں دوں گا، اور جتنے نوجوان چھوکرے تھے ارے نہیں چلو مقابلہ کرنا ہے، چلو مقابلہ کرنا ہے، یہ کہہ کر ایک جماعت بنائی، جب جماعت بنائی اور جب خالد بن ولید داخل ہو رہے تھے تو اکرمہ جو ہے یہ مقابلے پر آئے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو قتل نہ کروں، آپ لوگ جو اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ہم سیدھا کعبے میں چلے جائیں گے، آپ کو جو ہے کچھ کریں گے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ زہریلے گھوڑے ہوتے ہیں، اکرمہ ابھار رہے تھے کہ نہیں ارے نہیں خالد کون ہوتا ہے تو چھوکرا ہے ہمارے نزدیک، تو کچھ لوگ مقابلے پر آئے، خالد بن ولید نے تھوڑا سا آپریشن بھی کر دیا وہاں، اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھی گئے، آپریشن بھی ہو گیا، کئی لوگوں کے زہریلے گھوڑے بھی ٹھیک ہو گئے، اور پورے مکہ مکرمہ والے سمجھ گئے کہ اب یہاں ان کا یہ تو خالد بن ولید نے ہی کیا ہے، باقی تو پورا قافلہ پیچھے باقی ہے، انصار کا، مہاجرین کا، قرب و جوار کے قبیلے والے سارے کے سارے باقی ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید نے جو کہا کہ اکرمہ بھاگ گئے، جو چودھری اکرمہ جو ابھار رہے تھے، صفوان بن امیہ بھاگ رہے تو سیدھے بیوی کے پاس آئے، اور بیوی کے پاس آ کر کہا جلدی کپڑا دے، جلدی سے کھانا دے، پیسہ دے، میں جا رہا ہوں، اب میرے مرنے کی خبر آئے گی تو شادی کر لینا کسی کے ساتھ۔ یہی حال رہا اکرمہ بن ابی جہل کا، چچا بہن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اکرمہ کا، تو یہ کہا کہ جلدی پیسہ دے، اب تو مکہ میں رہ نہیں سکتے، جلدی کپڑا دے، میں جا رہا ہوں، اب تو میرے مرنے کی خبر آئے گی تیرے پاس، تو جو ہے شادی کر لینا، بس اب تو کل ہی شادی کر لینا کسی کے ساتھ، میں جا رہا ہوں، اب میں تو پہاڑوں پر سے گرا کر مر جاؤں گا یا کوئی، لیکن مسلمان نہیں بنوں گا۔ تو اکرمہ بھی بھاگ گئے، صفوان بن امیہ بھی بھاگ گئے، یہ سارے کے سارے جو روپوش ہو گئے۔ روپوش کیوں ہوئے؟ کہ ذلت، باپ نے اتنے دن، ابو جہل نے اتنے سال تک مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ لڑکے جو تھے، وہ جو چھوکروں کو تیار کیا تھا، وہ چھوکرے کہنے لگا رہے چچا ہم کو پھنسا کے کہاں جا رہے ہو، ارے ہم کو پھنسا کے کہاں جا رہے ہو تم، یہ کہا تم جانا وہ جانے، ہم تو نہیں رہ سکتے مکہ میں، یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں دونوں، ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی درد بھرا ہے، میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دونوں تو بھاگ گئے، اب ابو سفیان کی بیوی ہندا کہاں بھاگے؟ وہ تو وہی تھی۔ تو ابو سفیان چلتے چلتے جا رہے تھے، ابو سفیان نے کہا ارے ہندا، نام لیا اس کا، ہندا جینا ہے کہ مرنا ہے تجھ کو، یہ سب کے سامنے کہا، ابھی حضور داخل نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں، اور ابو سفیان پہلے سے تھوڑا ماحول بنا رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو سفیان نے خود نے اپنی بیوی سے کہا کیا رہا خیریت اسی میں ہے کہ تو اسلام لیا ورنہ ماری جائے گی، یہ جملہ کہا، یا چپ چاپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہندا نے کہا ارے ہجڑے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، دسمل احمد کا مطلب بھی ہجڑا ہے، کہ ارے بیوقوف، یہ کہہ کر ابو سفیان کی جو ہے مونچھیں لمبی تھی، سب کے سامنے جو ہے اس نے پکڑا، اور پکڑ کر جو ہے مونچھیں پکڑ کر ابو سفیان کو جو ہے زمین پر گرایا، اور زمین پر گرا کر سارے جتنے لڑکے، کون لڑکے؟ وہ جو اکرمہ بن ابی جہل نے جمع کیے تھے، صفوان بن امیہ نے جمع کیے تھے، تو صفوان بن امیہ تو بھاگ گیا، اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گیا۔ اب یہ چھوکرے اس کے ہاتھ لگے ہندا کے، ارے چھوکرا آؤ میرے پاس، اس کو مارو، تم جسم علامت، اس کو قتل کرو۔ تو حضرت وہ ابو سفیان جو تھے وہ یہ پڑے بیٹھی ہوئی تھی ہندا، اور یہ پڑے لڑکوں کو کہہ رہی تھی ارے اس کی بات مت ماننا، تم سب کو مروائے گی، میری بات ماننا۔ تو اس نے ابو سفیان کو مارنا شروع کیا، لے ڈھوسے، لے مار، کہہ رہے اتنے دن تک ہم نے جو ہے
اب یعنی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا میں نے، اور میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اور آج مسلمان بنیں گے؟ یہ ابو سفیان جو ہے انہوں نے لڑکوں سے کہا بھائی مجھے بچاؤ، بھائی مجھے بچاؤ، مسلمان تو نہیں ماریں گے لیکن مجھے یہ مار ڈالے گی۔ چنانچہ لڑکوں نے کچھ بات بیچ میں پڑھا کے ہندا کو گھر میں داخل کیا اور ابو سفیان کی جان بچی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو چاش کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعلان کیے۔ ایک اعلان یہ کیا کہ میرے لیے مکہ میں خیمہ وہاں لگانا جہاں مجھے جیل میں رکھا گیا تھا، شاید ابی طالب میں 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے تھے۔ آپ نے اعلان کیا کہ میرے ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے، میرے لیے خیمہ وہاں لگاؤ۔ وہاں مجھے ان لوگوں نے ذلت کے ساتھ رکھا تھا اور خدیجہ اور بچے سب پریشان ہوتے تھے، پورے مکہ والے۔ چنانچہ صحابہ نے جلدی جلدی وہاں خیمہ لگانے کی تیاری کی۔ کہاں؟ شاید ابی طالب میں۔ دوسرا اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں جو ہے ام ہانی کے گھر پر جاؤں گا۔ یہ حضرت علی کی بہن تھی، ام ہانی بنت ابو طالب، حضرت علی کی بہن تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی یہ ام ہانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ام ہانی کے گھر پر آئے اور ام ہانی کے گھر پر آ کر بیٹھے۔ ام ہانی کا گھر فاطمہ اسدیہ کا گھر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ اسدیہ ام ہانی کی والدہ تھی، حضرت علی کی والدہ تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی ساس تھی، فاطمہ اسدیہ۔ بعض مرتبہ ساس کا نام فاطمہ ہوتا ہے اور جو بہو ہے اس کا نام بھی فاطمہ ہوتا ہے، یہ جوڑی اچھی چلتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس فاطمہ اور بہو کو بھی فاطمہ، اور کبھی بہو جو ہے وہ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بہو فاطمہ اور ساس یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ فاطمہ اسدیہ جو تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ام ہانی کی والدہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ بہت کرتے تھے مدنی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد کرتے تھے یہ فاطمہ اسدیہ کو، یعنی حضرت علی کی والدہ کو، ابو طالب کی بیوی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت چاش کی نماز وہاں پڑھی۔ یہ جو چاش کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی دلیل یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کیا پھر ہم چاش کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، 8 رکعت پڑھو، 12 رکعت پڑھو، تو چاش کی نماز کی دلیل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز وہاں پڑھی۔ اسی لیے بعد کے زمانے میں جتنے بھی عمرا، جتنے بھی سلاطین، جتنے بھی بادشاہ جب بھی کوئی ملک فتح کرتے یا جب بھی کوئی کسی علاقے کو کامیاب کرتے، اس میں یعنی فاتحانہ داخل ہوتے تو یہ 8 رکعت پڑھتے۔ یہ ان کا معمول رہا ہے ہمارے اسلاف کا، بڑوں کا، کہ بڑا کام ہو جاتا تو شکرانے میں یہ پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ ہو گئے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل نہیں ہوئے، ابھی حرم میں نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ہانی کے گھر پر حضور بیٹھے، اتنے میں ام ہانی جو ہے روتی ہوئی آئی حضور کے پاس۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، ہمارے آنے میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نانا حضرت بس مسئلہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کی لڑائی ہو گئی۔ ام ہانی کہہ رہی ہے کہ میری اور میری شوہر کی جو ہے لڑائی ہو گئی، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا میرا بھائی علی جو ہے یہ ذرا جذباتی ہے، تو میرے یعنی کچھ رشتہ دار ہیں، وہ میرے شوہر کے دوست ہیں، وہ امن لینے کے لیے میرے گھر میں آئے تو میرے شوہر نے چھپا کے رکھ دیا، لیکن یہ علی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ام ہانی کہاں ہے، وہ کہاں ہے، میں قتل کروں گا، میں قتل۔ اب میں علی کو قابو میں کروں، میرے شوہر کو قابو میں کروں، وہ میرے مہمان ان کو قابو میں کروں؟ یہ ام ہانی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور یہ قصہ ہوا، کہ میں بڑی پریشان ہوں، علی میرا بھائی اتنے دنوں کے بعد مجھے ملا، اس کی ایک محبت ہے، دوسرا یہ کہ میرا شوہر، وہ میرا شوہر ہے، اس کی محبت ہے، اور اس کے مہمان ہیں، وہ جان بچانے کے لیے آ گئے ہیں، تو وہ بالکل تلوار لے کر باہر کھڑا ہے کہ نکلتے ہی قتل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کہاں ہے علی؟ بولا علی کہاں ہے؟ آگے تو آپ نے فرمایا دیکھو
ام ہانی نے جس کو پناہ دی محمد نے بھی اس کو پناہ دی. یہ جملہ کہا. تو ام ہانی نے اگر پناہ دی ہے میں بھی پناہ دے رہا ہوں، اس لیے کوئی اسے مارے نہیں. لیکن وہاں گھر پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کی دیواروں کو دیکھتے رہے، کیونکہ آپ کا بچپنے کا اکثر حصہ ابو طالب کے ساتھ گزرا ہے. پرانی یادیں تازہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ فاطمہ اسدیہ سے فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی. تو عبد المطلب کے گھر سے سارا سامان لینے والی ہے فاطمہ اسدیہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو طالب بھی تھے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. اب عبد المطلب کو جب دفن کر دیا تو پھر کہا کہ چلو عبد المطلب تو اب تم میرے گھر پہ رہو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان بتایا. یہ میرا بستر ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ میری پیٹی ہے، یہ میری کھجوریں ہیں، یہ میرا برتن ہے، یہ میری لکڑی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے 8 سال کی عمر بچی کی بتائی. تو عبد المطلب جو ہے ساری چیزیں اٹھاتے تھے اور لیتے جاتے تھے. یہاں تک کہ جب آگے چلے تو اس نے فرمایا ارے میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں، میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں. تو بھاگے 8 سال کی عمر کے بچے جو ہے وہ تو ماشاءاللہ دوڑتے ہیں کرتے ہیں. تو 8 سال کی عمر میں تو کئی کام کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ. تو وہ میرے کپڑے رہ گئے، میرے کپڑے. تو بس کپڑے بھی لے کر آئے. جب حضور کو لے کر ابو طالب گھر میں آئے ہیں اور گھر میں آتے ہی کہا فاطمہ ایک بہت اچھا مہمان لایا ہوں، بہت اچھا مہمان لایا تھا. یہ فاطمہ جو تھی فاطمہ اسدیہ حضرت علی کی والدہ، یہ کھانا پکا رہی تھی. تو کھانا پکاتے پکاتے کہا من ہوا، کون ہے وہ؟ تو کہا دیکھ تو میری طرف تو دیکھ. چنانچہ فاطمہ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو فاطمہ جو ہے وہ رو دی اور یہ کہا یہ مہمان نہیں ہے، یہ اس گھر کا مالک ہے، اور اپنے سینے سے لگایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن یاد کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی وہ چیزیں دیکھتے رہے گھر گھر کے کہ میرا بچپنا یہاں گزرا ہے. اچھا بچپنا خالی حضور کا نہیں گزرا، حضور کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. 42 سال تک ابو طالب نے جب خدمت کی تو ظاہر بات ہے حضور کا نکاح، حضور کی رخصتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر، سارے گھر کی چیزیں وہ اسے گھر میں ہوئی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پسند کیا کہ میں سیدھا ام ہانی کے گھر پر جاؤں گا اور وہاں پر جو ہے میں ٹھہروں گا، وہاں فریش ہوں گا، فریش ہونے کے بعد پھر بیت اللہ میں داخل ہوں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے ام ہانی کے پاس، اور آپ نے اعلان کیا کہ ام ہانی نے جس کو پناہ دیا میں نے اس کو پناہ دی. کوئی بھی جو ہے ام ہانی کے پناہ کے اوپر اپنی پناہ نہیں رکھ سکتا، میں بھی اس کو معاف کر دوں گا. چنانچہ علی نے تلواریں پھینک دی، یہ کہانی کی. جب حضور نے پناہ دے دی تو بات ختم ہو گئی. تو فاطمہ اسدیہ کا تھوڑا سا تذکرہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک یہ مسلمان نہیں ہوئی، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ اسدیہ نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ شوہر چلا گیا. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، اس میں دو مسلمان تھے، 2 مشرک تھے. تو ابو فاطمہ اسدیہ جب مسلمان ہوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. بہت خوشی ہوئی. فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی. پھر ہجرت کی انہوں نے مدینہ منورہ. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھیں، لیکن کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ماؤں کو آج کی رات میں فاطمہ اسدیہ کے ساتھ گزاروں گا، یہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مائیں کہتی کیوں؟ فرمایا میں وہاں جب جاتا ہوں تو میرے بچپن کے دن مجھے یاد آتے ہیں، اور رو دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جملہ کہتے کہ اس نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ کہیں سے کوئی اچھی چیز کھانے کی آتی تو اپنے بیٹوں کو نہیں کھلاتی تھی، یہ میرے لیے رکھ لیتی تھی. مجھے میرے سر میں تیل ڈالتی، مجھے نہلاتی، اور مجھے زمزم کا پانی پلاتی، اور مجھے دھوپ میں مجھے بٹھاتی، میرے کپڑے دھوتی. یعنی آخر تک اس عورت نے میرا ساتھ دیا ہے اور اس لیے میں اس کو بھول نہیں سکتا. اسی حال میں
کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کی یہ ساس تھی، فاطمہ صدیہ، کچھ دنوں کے بعد حضور کو اطلاع ملی کہ فاطمہ صدیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں. تو حضور خود دیکھنے گئے کیا ہوا یہ ہوا. پھر خبر آئی کہ فاطمہ صدیہ کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے بہت غم کیا، اور نام تو مجھے پکا یاد نہیں، بس 95% تو صحیح نام لے رہا ہوں، 95%. بڑھاپے کی وجہ سے نام بھول گیا ہوں. تو حضرت خالد سے اور حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ صدیہ کے لیے قبر کھودو بقیع کے اندر، اور قبر ڈبل کھودنا. ہماری شریعت میں ایک ہی عورت ہے جس کے لیے حضور نے یہ فیصلہ کیا. ڈبل کھودنے کا مطلب دو مردے سو سکے، دو عورتیں سو سکے، ایسے قبر کھودنا. دو حکم دیے فاطمہ صدیہ کے انتقال پر. ایک تو اپنا کپڑا دیا، اور اپنا کپڑا دے کر کہا میرے اس کپڑے میں اس کو کفن دینا. نبی کا کپڑا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور دوسرا کہ اس کے لیے قبر جو ہے ڈبل کھودنا. اب کسی کی ہمت نہیں ہے. خالد بن ولید کا نام تو مجھے پکا یاد ہے، حضرت عمر کے نام کے اندر مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے. خیر کوئی بھی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو ہے اس کے لیے قبر کھودو، اور 2 مرحومین کی قبر کھودو، 2 مردوں کی قبر کھودو، اور جب تیار ہو جائے قبر تو مجھے بلانا. چنانچہ جنازہ تیار ہو گیا فاطمہ صدیہ کا. یہ فاطمہ صدیہ کا مکان تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ کے موقع پر جا کر پہلے انہوں نے قیام کیا. وہ پرانی یادیں. اور ام ہانی چونکہ چچا بہن بھی تھی، حضرت علی کی بہن بھی ہے، حضور کی چچا بہن تھی، اس لیے حضور نے وہاں قیام کیا. اور وہاں قیام کر کے جو ہے برابر جو ہے پھر جب قبر کھودی گئی فاطمہ صدیہ کے لیے، تو روایت میں یہ ہے کہ سارے صحابہ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت آپ ڈبل قبر کیوں کھدوا رہے ہیں. کسی نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. چنانچہ جب قبر کھودی گئی، جنازہ آیا اور فاطمہ صدیہ کو جو ہے قبر میں رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں کود کر اندر چلے گئے. ایک طرف جنازہ ہے، ایک طرف فاطمہ صدیہ ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے. سارے صحابہ نے دیکھا. اس لیے تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ تفصیل سے آتا ہے. اس الغابہ وغیرہ میں الگ الگ مورخین تھے، چونکہ سارے صحابہ کے سامنے قصہ ہوا نا. یہ تنہائی میں تو ہوا نہیں ہے، مدینہ منورہ میں سب کے سامنے ہوا. تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیتے، سارے صحابہ دیکھتے رہے. ایک طرف لاش ہے فاطمہ صدیہ کی، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اٹھے. کسی صحابی نے ہاتھ دیا حضور کو باہر نکلنے کے لیے، جیسے کوئی چیز اوپر چڑھنا ہو یا نیچے اترنا ہو تو ہاتھ پکڑ کر حضور کو باہر نکالا. پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے کہا میں نے میرا کپڑا اس لیے پہنایا اسے تاکہ جنت کا سندس کپڑا اسے پہنایا جائے، اور میں یہاں اس لیے لیٹا اس کے ساتھ تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے. یہ حضور نے فرمایا تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے. بار بار حضور تذکرہ کرتے تھے. ایک تو ام ایمن کا تذکرہ کرتے تھے، زندگی بھر مرتے دم تک ام ایمن کا تذکرہ حضور نے نہیں چھوڑا. ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کرتے تھے. ایک فاطمہ صدیہ یا فاطمہ سعدیہ، بس فاطمہ نام تو پکا ہے کہ یہ ان کا تذکرہ کرتے تھے جس کے گھر میں اب آئے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے امہات المومنین کے سامنے. تو کبھی کبھی ماں عائشہ جو ہے یہ تو ناراض بھی ہو جاتی ہے، وہ بڈھی ہے، وہ بڈھی تھی، ہم تو کنواریاں ہیں، ہم تو جوان ہیں، ہم تو قریش کی بیٹیاں ہیں، بنا تو قریش ہیں، یہ تو حضور فرماتے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا احسان نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنا سارا مال میرے دین کے لیے لگا دیا، ساری طاقت، سارا مال. دوسرا کہ میری جتنی اولاد ہوئی ہے خدیجہ سے ہوئی ہے، جو نسل چلی اولاد قبطیہ سے بھی ہوئی، جو مصر سے آئی تھی، یہ ہوا. لیکن وہ بچے سے لڑکے زندہ نہیں رہے، لڑکے مر گئے. بچی حضرت فاطمہ سے نسل چلی، جو نسل کے لیے اب تک جو دنیا میں نسل ہے تو وہی نسل چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے. تو یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. اب یہاں آنے کے بعد جب ٹھہر گئے تو صحابہ باہر انتظار میں تھے کہ کیا کرنا ہے. تو 2 اعلان کیے تھے، ام حامی کے مکان پہ ٹھہروں گا، وہاں تو آ گئے. دوسرا شعبہ بھی طالب میرے لیے خیمہ لگانا،
وہاں خیمہ تیار ہو گیا. اب مشرکین مکہ جو ہے یہ سارے کے سارے دور کھڑے، یہ بڑے بڑے چودھری جو تھے، اکرمہ، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو، یہ تو سارے ذرا بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر ہی بھاگ گئے، کوئی رہا ہی نہیں وہاں. لیکن دوسرے تو تھے نا سب مکہ مکرمہ میں. وہ ہندا بھی تھی، کیونکہ ہندا کو بھی ابھی اس کا بھی قصہ آئے گا. ابو سفیان سمجھاتے تھے تو ہندا کہتے تھے کہ میں تیری بات نہیں مانوں گی، میں مسلمان نہیں بنوں گی. ابو سفیان کہتے تھے کہ مجھے گھر میں تو آنا دے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہندا مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی. امیر معاویہ کی والدہ تھی یہ، حضرت حنظلہ کی والدہ، یزید کی دادی. تو ابو سفیان نے کہا ارے مجھے گھر میں تو آنا دے، کپڑا بڑا بدلو، تیرا گھر نہیں ہے، نکل یہاں سے، تو جا جہاں جانا ہے وہاں، میں میرے گھر میں نہیں آنے دوں گی تجھ کو، تو نکل. ابو سفیان جو ہے دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ یہ بٹ والی تھی تھوڑی. یہ کہا نہیں تو مسلمان کیوں ہوا، یہ وجہ یہ کہ تو مسلمان کیوں ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں حضور کو پتہ نہیں تھی کہ ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، لیکن دین ہے، اخلاق ہے. حضور یہ سارے بڑے بڑے چودھری سے بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ حرم میں داخل ہوئے، اور حرم میں داخل 360 بوت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا، اور ایک جملہ پڑھتے، چھڑی ہاتھ میں تھی، لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طواف کرتے جاتے تھے. سارے کے سارے بھی ایمان دور دور سے کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، دور دور سے، قریب سے کوئی نہیں. اور 10,000 کا مجمع جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرتے کسی بت کے، تو اپنی چھڑی، اپنی لکڑی جو ہے تھوڑا سا اشارہ کرتے، گراتے مارتے یہ نہیں، تھوڑا سا چلتے چلتے اشارہ کرتے، تو وہ آٹومیٹک گر جاتا. اور ایک جملہ کہتے، جا الحق وزہق الباطل، جا الحق وزہق الباطل، جا الحق وزہق الباطل. حق آ گیا، روشنی آ گئی، اندھیرا چلا گیا، روشنی آ گئی، اندھیرا چلا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلاؤ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے تو یہ روایت میں یہ بھی ہے کہ بہت عاجزی کے ساتھ، اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ جو ہے یہ ان کے ردیف تھے، غلام آدمی. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید تو موتا میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو ہے یہ حضرت اسامہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب حرم شریف یعنی کعبے میں کی طرف داخل ہو رہے تھے تو آپ کی گردن جو ہے یہ جھک رہی تھی، اور آہستہ آہستہ 2 سورتیں پڑھ رہے تھے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ایک سورت یہ پڑھ رہے تھے، پوری سورت آہستہ آہستہ. اور پھر جو ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. روایت میں یہ 2 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پڑھنی شروع کی، لیکن جب کعبے کی طرف داخل ہو رہے تھے تو آپ ایک دم سے متکبرانہ آپ کا انداز نہیں تھا، متواضعانہ انداز تھا. اور ایک جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ 3 چیزیں آپ کی زبان پر جاری تھی، سورہ فتح، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جملے پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے. طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بیت اللہ کا دروازہ کھولو، بیت اللہ کا دروازہ کھولو. اب بیت اللہ کا دروازہ کون کھولے؟ چابی تو تھی نہیں ہمارے پاس، بھی کون کھولے؟ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور حضرت بلال کو بلایا، ان لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کہا بھائی دیکھو بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے. اور وہی کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملتزم کو دیکھ رہے تھے
اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایک بات ذہن میں یہ گھوم رہی تھی کہ ایک رات وہ تھی کہ میں یہاں سے، میں بالکل لوگوں نے مجھے ذلیل بنا کر اور مجھے بغیر کسی سہارے کے مکہ مکرمہ سے چپکے سے مجھے بھگایا تھا، اور میں اپنی جان بچاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کعبہ میرے ہاتھ میں دے دی، چابیاں جو ہے میرے پاس آ رہی ہیں، یہ سب اتنے میں عثمان ابن ابی طلحہ آ گئے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے، یہ ان کے اسلام لانے کا قصہ خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی، چلو یہ چابی لیجیے حضرت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، خود حضور نے دروازہ کھولا، اور حضرت بلال وہاں بیٹھے رہے، سارے کے سارے مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، کیا کریں گے، اب کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ زمزم۔ چنانچہ حضرت بلال جو ہے زمزم لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندر اس کو دھو، بہت دنوں سے گندا پڑا ہے، کعبے کا اندر کا حصہ بہت دنوں سے کچرا وغیرہ سب تھا، سب صاف کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صاف کرا کر جو بھی اس کی عظمت کی تھی، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کونوں پر بعض کتابوں میں لکھا ہے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی بام کعبہ پر کھڑے ہو گئے، ملتزم وہی کھڑے ہو گئے۔ مشرکین مکہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب مکہ کی عورتیں بھی تھیں، مکہ کے بوڑھے بھی تھے، اب ابو بکر کے والد بھی تھے، وہ مشرک تھے، صدیق اکبر کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں تھی نہیں، لیکن میں یہی سب میں اور اسما دونوں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں مدینہ میں۔ حضرت اسما حضرت عائشہ بہنیں جمع ہوتی ہیں، جب حضور نہیں ہوتے تو گھر فارغ ہو گیا، تو جمع ہوتی ہیں، تو ہم دونوں دعا کرتے تھے کہ ارے اللہ ہمارے دادا کو ہدایت دے دے، کہ ہمارے دادا کو ہدایت دے دے۔ تو یہ ابو بکر کے والد بھی تھے مشرکین کے ساتھ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان بنے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل چل رہے تھے، تو سجدہ تلاوت سے متعلق آج کے مسائل سن لیجئے۔ اگر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران آیات سجدہ اس نے پڑھی، کوئی سورت پڑھ رہا تھا، اسی سورت کے دوران آیت سجدہ آ گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز ہی کے اندر سجدہ تلاوت کرے، اسی وقت کر لیں۔ اگر اسی وقت نہیں کیا، کم سے کم 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اس نے کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ آیتیں پڑھنے کے بعد پھر کرے گا تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت کر لے، یا 2-3 آیتوں تک بھی گنجائش ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ پڑھی اور اسی وقت سجدہ تو نہیں کیا لیکن رکوع کر لیا، جیسے اگلی رکوع سجدہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اور رکوع میں اس نے نیت کر لی سجدہ تلاوت کی، تو بھی اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سجدہ تلاوت تو نہیں کیا اور اس کے بعد رکوع کیا، اس رکوع کے اندر اس نے نیت نہیں کی، لیکن اس کے بعد جب سجدہ کرے گا تو اس سجدے سے سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا، چاہے اس نے سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لیکن اگر کسی شخص نے 3 آیتیں اور اس سے زیادہ پڑھ لی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اس نے رکوع یا سجدہ کیا، تو اب اس سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، اور سجدہ تلاوت نماز کے بعد بھی اب یہ نہیں کر سکتا، اس کے سجدہ تلاوت کا وقت چلا گیا، اب اس کی تلافی سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھے تو اس کے ذمے صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، چاہے ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کیا اور اس کے بعد وہی آیت پھر سے پڑھتا رہا، تو بھی وہ جو ایک سجدہ کیا تھا وہ کافی ہے۔
یا یہ بھی درست ہے کہ ایک ہی آیت سجدہ کو 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھا اور پھر ایک ساتھ میں آیت سجدہ تلاوت کر لیا؟ یہ بھی درست ہے۔ بہرحال ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنے سے صرف ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک سے زیادہ آیت سجدہ پڑھی یا ایک سے زیادہ آیت سجدہ کسی سے سنی، تو ان دونوں صورتوں میں جتنی آیت سجدہ سنی ہے یا پڑھی ہے اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کسی شخص کی مجلس بدل جائے، تو مجلس کے بدل جانے کی وجہ سے بھی سجدہ تلاوت مقرر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے مجلس کے بدلنے کی جو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ حقیقی مجلس بدل جائے، انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آیت سجدہ پڑھی اور پھر یہاں سے اٹھ کر کسی اور روم میں چلا گیا اور وہی آیت سجدہ اس نے پھر سے پڑھی، تو چونکہ مجلس بدل گئی ہے اس لیے سجدہ تلاوت 2 واجب ہو جائیں گے۔ تیسری جگہ پہ گیا، وہاں جا کے آیت سجدہ پڑھی تو پھر تیسری سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تو مجلس کے بدلنے کی حقیقی شکل ہے۔ مجلس کے بدلنے کی ایک حکمی شکل یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت ایک مجلس میں بیٹھ کے کر رہا تھا، آیت سجدہ آئی، وہ اس نے پڑھ لی، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس نے قرآن بند کر کے اسی مجلس میں کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیا، جیسے کھانا کھانا شروع کر دیا، کوئی سبزی کاٹنا شروع کر دیا، کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ کام پورا کرنے کے بعد وہی آیت سجدہ پھر سے پڑھی، تو اب اس کے ذمے ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی مجلس کے منتقل ہونے کی حکمی شکل ہے۔ ایک کام سے دوسرے کام میں منتقل ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجلس بدل چکی ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ایک سے زیادہ واجب ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اگر کسی شخص نے لکھی، چاہے کمپیوٹر کے ذریعے لکھی ہو یا میسج کے ذریعے لکھی ہو، تو لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا بچوں کو پڑھا رہے تھے یا بچوں سے سن رہے تھے اور ہجے کر کے بچوں کو پڑھایا، جو ناظرہ وغیرہ بچوں کو پڑھاتے ہیں مکاتب میں، تو ہجے کر کے آیت سجدہ پڑھائی، تو ہجے کر کے پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے آیت سجدہ کا ترجمہ سنا، ترجمہ یا ترجمہ پڑھا، اور اس کے یقین ہے کہ یہ آیت سجدہ ہی کا ترجمہ ہے، تو احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ ہوتی ہے، آپ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ آیت کافی لمبی ہوتی ہے، تو وہ کتنی آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آیت سجدہ جو ہوتا ہے تو اس میں سجدے سے متعلق ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جس میں سجدے کا لفظ ہوتا ہے یا سجدے کا حکم ہوتا ہے، تو اس سجدے کے لفظ کے ساتھ پوری آیت اگر پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے سجدے کا لفظ نہیں پڑھا، اس کے آگے پیچھے کا لفظ پڑھ لیا، یا صرف لفظ سجدہ پڑھا ہے اور اس کے آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اب آیت سجدہ آ گئی، اسے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گیا تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے، تو یہ شکل مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کریم کی کسی آیت سے اعراض کرنا پایا جاتا ہے، اس لیے اس طریقے سے آیت سجدہ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، انسان پڑھے اور پھر اس کے بعد سجدہ کرے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے صرف آیت سجدہ پڑھی ہے، صرف آیت سجدہ، تو اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، جیسے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو انسان پریشان حال ہو تو اس کا ایک وظیفہ آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے، ہر آیت سجدہ کو پڑھے اور سجدہ تلاوت کرے، پھر دوسرا آیت سجدہ پڑھے، پھر اس کے بعد سجدہ کرے، تو یہ ایک جائز شکل ہے کہ صرف آیت سجدہ پڑھے اور اس کے آگے پیچھے کی آیتیں نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ انسان کسی مجبوری کے اندر کبھی کبھی کرتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں کہ ساری آیت سجدہ ایک ساتھ میں پڑھ لے اور ایک ساتھ میں 14 سجدے کر لے، یہ بھی درست ہے، اور ہر آیت سجدہ کے بعد فوراً سجدہ تلاوت کر لے، یہ شکل بھی درست ہے۔
بس سجدہ تلاوت سے متعلق جو اہم مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئے. آئندہ کل انشاءاللہ دوسرے مسائل آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعلى من كل شيء. لا إله إلا الله أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله أطيب من كل شيء. لا إله إلا الله أظهر من كل شيء. لا إله إلا الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله ليس قبله شيء. لا إله إلا الله ليس بعده شيء. لا إله إلا الله ليس فوقه شيء. لا إله إلا الله ليس دونه شيء. لا إله إلا الله ليس معه شيء. لا إله إلا الله العزيز الحليم. لا إله إلا الله ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله زنة كل شيء. لا إله إلا الله سعة كل شيء. لا إله إلا الله المحيط بكل شيء. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء. لا إله إلا الله في قلوبنا. لا إله إلا الله في قبورنا. لا إله إلا الله في أسماعنا. لا إله إلا الله في أبصارنا. لا إله إلا الله في موتنا. لا إله إلا الله في حشرنا. لا إله إلا الله في نشرنا. لا إله إلا الله حمايتنا. لا إله إلا الله وقايتنا. لا إله إلا الله دواؤنا. لا إله إلا الله شفاؤنا. لا إله إلا الله تفريج لكروبنا. لا إله إلا الله تكفير لذنوبنا. لا إله إلا الله خالق العدم والوجود والزمان. لا إله إلا الله المعبود بالجنان واللسان والأركان. لا إله إلا الله المسبح بحمده كل لسان. لا إله إلا الله الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله إسلاما وتسليما ورقا. لا إله إلا الله يقينا وصدقا. لا إله إلا الله في الأرض والسماوات. لا إله إلا الله في النوم واليقظات. لا إله إلا الله في المحيا والممات. لا إله إلا الله في الصحب والسكرات. لا إله إلا الله في العمد والهفوات. لا إله إلا الله في جميع اللحظات. لا إله إلا الله على سائر الحالات.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنی تیری پاکی بیان کی اور جتنی تیری بڑائی بیان کی، اس بڑائی بیان کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بے داغ دل عطا فرما۔ اے اللہ انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر تو نے بڑے بڑے چودھریوں کی ہدایت کے فیصلے کیے تھے۔ اے اللہ صدیق اکبر کے والد کو بھی ہدایت دے دی تھی۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر تو نے سارا کو بھی ہدایت دے دی تھی۔ سارا بھی فتح مکہ میں مسلمان ہوئی ہے اور اس کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ کہتی تھی کہاں میں گانے سناتی تھی اور آج کہاں کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر صفوان ابن امیہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ سہیل ابن عمرو بھی مسلمان ہوئے تھے اور سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فتح مکہ کی ایک نورانی جگہ تھی اور نورانی ماحول تھا، رمضان کا ماحول تھا۔ آج اللہ ہم اس نورانی جگہ پر تو نہیں ہے لیکن نورانی ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ جو نظر تو نے حضرت عمر پہ ڈالی تھی اور جو نظر تو نے خالد ابن ولید پہ ڈالی تھی اور جو نظر تو نے اکرمہ ابن ابی جہل پہ ڈالی تھی اور جو نظر تو نے سارا پہ ڈالی تھی، اے اللہ وہ نظر آج کے جتنے بھی برادران وطن ہیں ان سب پر تو ڈال دے اور اقوام عالم کی تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، تیرے سامنے آنا یقینی ہے۔ اے اللہ آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیہ میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قرآن سے کسی کو زیادہ مناسبت ہوگی، مرنے کے بعد یہ قرآن انسان کے جسم اور کفن کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بیچارہ مرحوم یہ تھوڑا سا ہچکچائے گا، ڈرے گا، گھبرائے گا، تو قرآن کہے گا قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے، کہہ دے میرا دین اسلام ہے۔ چنا فرشتے کہیں گے بھئی آپ کون ہیں، آپ کو کس نے وکیل بنایا؟ تو قرآن کہے گا انا القرآن انا القرآن انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، اب جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ چمن جو تو نے پھیلایا ہے، اس چمن کی تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکیوں کا چمن تیری رحمت کی چادر پھیلی ہوئی ہے، ہمیں تو محروم مت فرما۔
اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔